اسٹوڈنٹ السلام علیکم۔ آج ہم پری 9 کا لیکچر نمبر 4 کا آغاز کریں گے۔ اس میں سورہ انفال کا رکوع نمبر 3۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنا علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رکوع نمبر 3، آیات 20 تا 28۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ اے ایمان والو، خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور اس سے روح گردانی نہ کرو اور تم سنتے ہو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ اپنے ایماندار بندوں کو اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کا حکم دیتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت سے منع کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کام کا تمہیں حکم دے اس کو مضبوطی سے تھام لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کا حکم سن لیا مگر حقیقت میں وہ نہیں سنتے۔ یہاں سے مراد وہ سننا ہے جو ماننے اور قبول کرنے کے معنی میں آتا ہے، اور ان منافقین کی طرف اشارہ ہے جو ایمان کا اقرار تو کرتے ہیں مگر احکامات کی اطاعت سے منہ موڑ جاتے ہیں اور غور اور تدبر سے نہیں سنتے۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ شک نہیں کہ خدا کے نزدیک تمام جانداروں میں سے بدتر بہرے گونگے ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، شر الدواب، شر کے لغوی معنی ہے بدتر، اور دواب دراصل دابت ان کی جمع ہے، اس کے معنی ہے جو چوپائے یا جانور، یعنی بدترین جانور۔ اصطلاحی مفہوم کیا ہے؟ اس سے مراد ایسے لوگ ہیں جو بظاہر انسانوں کی طرح سننے اور بولنے کی صلاحیت رکھتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ان نعمتوں کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سمجھنے اور ان کے متعلق عمل کرنے کے لیے استعمال نہیں کرتے۔ اس لیے اصل میں یہ لوگ گونگے اور بہرے ہیں۔ اس سے مراد یہود و نصارہ، منافقین اور مشرکین ہیں۔ یہ لوگ بظاہر دیکھنے میں تو انسان نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ اور اگر خدا ان میں نیکی کا مادہ دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق بخشتا، اور اگر بغیر صلاحیت ہدایت کے سماعت دیتا تو وہ منہ پھیر کر بھاگ جاتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، پہلی آیت میں ان لوگوں کی مذمت کی گئی جو بات غور و تدبر سے نہیں سنتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ان میں سے کوئی بلائی اللہ تعالیٰ دیکھتے تو ان کو سنوا دیتے،
یہاں بلائی سے مراد حق کی طلب ہے، حق کی طلب سے ہی تدبر اور فہم کے دروازے کھلتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم قبول کرو جب کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ایسے کام کے لیے بلاتے ہیں جو تم کو زندگی بخشتا ہے، اور جان رکھو خدا آدمی اور اس کے دل کے درمیان میں حائل ہو جاتا ہے، اور یہ بھی جان رکھو کہ تم سب اس کے روبرو جمع کیے جاؤ گے، یعنی اللہ کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کو جس کام کی طرف دعوت دیتے ہیں، مثلا جہاد وغیرہ، اس میں تمہاری بھلائی ہے۔ ان کا دعوتی پیغام تمہارے لیے دنیا میں عزت و اطمینان اور آخرت میں ابدی حیات کا پیغام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سننے کے بعد دیر نہ لگانا بلکہ فوراً اس پر عمل کریں، کیونکہ انسان کا دل خدا کے قبضے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہیں انسان کے دل کو پھیر دیں۔ جب بندہ سستی کا مظاہرہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جزا روک دیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جب بھی نیکی کا موقع ملے تو اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ اس فتنے سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں سے گناہگار ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان رکھو کہ خدا سخت عذاب دینے والے ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں جو اپنے شخصی عمل کو اور انفرادی عمل کو کافی سمجھتے ہیں، معاشرے کی اصلاح کی فکر نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی کہ اگر معاشرے کی برائیوں کی وجہ سے عذاب آیا تو اس کی لپیٹ میں مجرموں کے ساتھ ساتھ تم بھی آ سکتے ہو۔ اس لیے دوسروں کو بھی تمہیں فکر کرنی چاہیے، صرف اپنی اصلاح کی فکر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اسلام میں رہبانیت جائز نہیں ہے۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے کہ انسان اپنی فکر کرے بلکہ دوسروں کی فکر نہ کرے، بلکہ اسلام میں تو یہ ہے اس امت کا خاصہ ہے، اور اس امت کو اللہ تعالیٰ نے بہترین امت اس لیے قرار دیا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو اور لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے ہو، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ یہ دونوں کام کرنا، یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا، اپنی فکر بھی کرنا اور دوسروں کی فکر کرنا، اس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، اور اس وقت کو یاد کرو جب تم سرزمین مکہ میں قلیل اور ضعیف سمجھے جاتے تھے، تخافون ان یتخطفکم الناس، اور تم ڈرتے رہتے تھے کہ لوگ تمہیں اڑا کے نہ لے جائیں، یعنی اچک کے نہ لے جائیں۔ فآواکم وأیدکم بنصرہ، تو اس نے تم کو جگہ دی اپنی مدد سے، اپنی مدد کی، تمہیں ٹھکانہ دیا۔ ورزقکم من الطیبات، اور پکیزہ چیزیں کھانے کو دیں تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ فآواکم وأیدکم بنصرہ، تو اس نے تم کو جگہ دی اور اپنی مدد سے تم کو تقویت بخشی۔ ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون، اور پکیزہ چیزیں کھانے کو دیں تاکہ تم اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ، اس کا شکر ادا کرو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مکی زندگی کے حالات کا ذکر کیا کہ اس وقت کو یاد کرو جب تم تعداد میں تھوڑے تھے، چھپے پھرتے تھے، بے قرار رہتے تھے، ہر وقت دشمن کی طرف سے تمہیں خطرہ رہتا تھا، تمام کفار تمہارے دشمن تھے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ٹھکانہ دیا، یعنی مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا، اور انصار مدینہ کے ذریعے تمہاری مدد کی، اور تمہیں پکیزہ رزق عطا کیا، تمہیں پکیزہ رزق دیا تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔
آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اے ایمان والو، نہ تو خدا کا اور اس کے رسول کی امانت میں خیانت کرو اور نہ ہی اپنی امانتوں میں خیانت کرو اور تم ان باتوں کو جانتے ہو۔ اب خیانت سے کیا مراد ہے؟ خیانت کے معنی ہے دغا، دھوکہ، بددیانتی اور عہد شکنی، کسی کا حق ادا نہ کرنا، کسی کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا نہ کرنا، امانت کی حفاظت نہ کرنا۔ خیانت امانت کی ضد ہے اور یہ منافق کی نشانی ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپس میں خیانت کرنے سے منع کیا۔ اللہ سے خیانت سے کیا مراد ہے؟ حدیث مبارکہ میں دین کو ایک امانت قرار دیا ہے۔ اس دین کی طرف سے عائد کیے گئے تمام فرائض و حدود کے مطابق عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ جو شخص ان میں کوتاہی کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیانت کا مرتکب ہوگا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت سے کیا مراد ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی امت پر کچھ حقوق ہیں، مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ عقیدت و محبت رکھنا وغیرہ۔ امت کے ہر فرد کی طرف سے ان کے حقوق کی ادائیگی لازمی ہے۔ ان میں سے کسی بھی حق میں کوتاہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت ہوگی۔ اب آپس میں خیانت سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد آپس کے معاملات میں دوسروں کے حقوق ادا نہ کرنا۔ اس میں وہ تمام ذمہ داریاں آ جاتی ہیں جو کسی پر اعتماد کرتے ہوئے اس کے سپرد کی جاتی ہیں۔ اس میں انفرادی یا اجتماعی تمام ذمہ داریاں شامل ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور اولاد بڑی آزمائش ہے، اور یہ بھی جان رکھو کہ خدا کے پاس نیکیوں کا بہت بڑا اجر ہے۔ اس آیت میں مال اور اولاد کو فتنہ قرار دیا اللہ تعالیٰ نے۔ فتنے کا کیا مطلب ہے؟ فتنہ کا معنی ہے آزمائش۔ مال اور اولاد کے ساتھ محبت کا ہونا ایک فطرتی جذبہ ہے۔ مال اور اولاد کے فتنہ ہونے سے مراد ان کی محبت میں مشغول ہو کر اللہ تعالیٰ کے احکامات سے غافل ہونا ہے۔ اگر کوئی شخص مال اور اولاد کی محبت میں اس قدر مشغول ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بلا دے تو ایسے شخص کے لیے مال اور اولاد فتنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مال اور اولاد کے ذریعے بندے کو آزماتا ہے کہ کیا وہ بندہ مال اور اولاد میں کھو کر اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، جو آدمی، جو خوش قسمت انسان مال اور اولاد کے ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں بھولے گا اور مال اور اولاد میں مشغول ہو کر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں بھلائے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آخرت میں بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اسٹوڈنٹس، رکوع نمبر 3 کا یہ اختتام ہوا ہے، ترجمہ اور وضاحت اس کی ہوئی ہے۔ اب آگے اس رکوع کے مشقی سوالات جو ہیں ان کو دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال ہے شر الدواب سے کیا مراد ہے؟ شر الدواب سے کیا مراد ہے؟ تو شر کے لغوی معنی ہے بدتر، اور دواب دراصل دابت ان کی جمع ہے، اس کے معنی ہے چوپائے یا جانور، یعنی بدترین جانور۔ اصطلاحی مفہوم کیا ہے اس کا؟ اس سے مراد ایسے لوگ ہیں جو بظاہر انسانوں کی طرح سننے اور بولنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی دی ان نعمتوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات سمجھنے اور ان کے متعلق عمل کرنے سے گریز کرتے ہیں، یعنی استعمال نہیں کرتے، اس لیے اصل میں یہ لوگ گونگے اور بہرے ہیں۔ اس سے مراد یہود و نصارہ، منافقین اور مشرکین ہیں۔ یہ لوگ بظاہر دیکھنے میں تو انسان نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ دوسرا سوال ہے ان آیات میں خیانت سے کیا مراد ہے؟ خیانت کا مفہوم، خیانت کے معنی ہے دغا، دھوکہ، بددیانتی اور عہد شکنی، کسی کا حق ادا نہ کرنا،
کسی کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا نہ کرنا، امانت کی حفاظت نہ کرنا۔ خیانت امانت کی ضد ہے اور منافق کی نشانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آیت المنافق الثلاث، منافق کی 3 نشانیاں کہ جب بات کرے جھوٹ بولے، وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، اور جب اس کو امانت سونپی جائے تو امانت میں خیانت کرے۔ اب اللہ سے خیانت سے کیا مراد ہے؟ حدیث میں دین کو ایک امانت قرار دیا ہے۔ اس دین کی طرف سے عائد کیے گئے تمام فرائض و حقوق کے مطابق، فرائض و حدود کے مطابق عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ جو شخص ان میں کوتاہی کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیانت کا مرتکب ہوگا۔ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت سے کیا مراد ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اپنی امت پر کچھ حقوق ہیں۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ عقیدت و محبت رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے، اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت پر حق ہے۔ امت کے ہر فرد کی طرف سے ان حقوق کی ادائیگی لازمی ہے۔ ان میں سے کسی بھی حق میں کوتاہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت شمار ہوگی۔ آگے سوال ہے تیسرے نمبر پہ آپس میں خیانت، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے آپس کے معاملات میں دوسروں کے حقوق ادا نہ کرنا۔ اس میں وہ تمام ذمہ داریاں آ جاتی ہیں جو کسی پر اعتماد کرتے ہوئے اس کے سپرد کی جائیں۔ اس میں انفرادی یا اجتماعی تمام ذمہ داریاں شامل ہیں۔ تو یہ خیانت سے کیا مراد ہے، اس سوال کا میں نے جواب آپ کے سامنے نقل کیا ہے۔ اب آگے تیسرا سوال ہے مال اور اولاد کے فتنہ ہونے سے کیا مراد ہے؟ فتنہ کا معنی ہے آزمائش۔ مال اور اولاد کے ساتھ محبت ہونا ایک فطری جذبہ ہے۔ مال اور اولاد کے فتنہ ہونے سے مراد ان کی محبت میں مشغول ہو کر احکامات الہیہ سے غافل ہو جانا، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات سے غافل ہو جانا۔ اگر کوئی شخص مال اور اولاد کی محبت میں اس قدر مشغول ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بلا دے تو ایسے شخص کے لیے مال اور اولاد فتنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مال و اولاد کے ذریعے بندے کو آزماتا ہے کہ کیا وہ بندہ مال اور اولاد میں کھو کر رہ جاتا ہے یا احکامات الہیہ کی پیروی کرتا ہے۔ اور ایک اولاد کے فتنہ ہونے کی یہ بھی وجہ ہے کہ اولاد کی صحیح تربیت یہ انسان کی ذمہ داری ہے، والدین کی ذمہ داری ہے۔ تو اس میں بھی اگر کوئی آدمی کوتاہی کر دیتا ہے، اولاد کی صحیح تربیت نہیں کرتا، تو وہ اولاد بھی اس کے لیے آزمائش بن جاتی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ رکوع نمبر 3 اور اس کے سوالات ابھی آپ کے سامنے میں نے بیان کیے ہیں۔ آج کا لیکچر جو ہے وہ رکوع نمبر 3 اور اس کے مشقی سوالات کا حل۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے اس رکوع کے تمام آیات کا لفظی ترجمہ بھی یاد کرنا ہے اور بامحاورہ ترجمہ بھی یاد کرنا ہے، اور اسی طرح اس کے تمام سوالات جو میں نے تفصیل سے آپ کے سامنے بھی بیان کیے ہیں ان کو آپ نے صحیح طریقے سے یاد رکھنا ہے اور یاد کرنا ہے، اور اس لکھ کر اس کی بار بار پریکٹس کرنی ہے۔ اسٹوڈنٹس، رمضان کا مقدس مہینہ ہے، اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ نے اپنی دعاؤں میں اپنے اساتذہ کو بھی، والدین کو بھی یاد رکھنا ہے، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تمام عالم اسلام کی مشکلات جو ہیں ان کو دور فرمائے۔ یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے، اور اس کی وجہ سے جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔